وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کے خصوصی پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم ایثار و قربانی کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ ایثار و قربانی یہ ایک انسان کی بہت ہی اعلیٰ صفت ہے اور بہت بڑا وصف ہے، اور انسان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جو ایثار کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ ایثار کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی تمام ضروریات کے اوپر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا، اپنے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ایثار ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے سخاوت اور فیاضی۔ سخاوت اور فیاضی یہ بھی بہت ہی محبوب اور مقبول چیز ہے، لیکن سخاوت اور فیاضی اور ایثار میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سخاوت اور فیاضی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ اپنے مال و دولت کے ایک حصے کو، ایک متعین حصے کو وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اور دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایثار اور سخاوت میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ سخاوت میں مال و دولت ہوتے ہوئے انسان اپنے اوپر بھی صرف کرتا ہے، دوسروں پہ بھی صرف کرتا ہے۔ ایثار میں اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو انسان پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور دوسروں کی ضروریات کو اور ان کی حاجتوں کو آدمی اہمیت اور فوقیت دیتا ہے۔ مثلاً ہم کو بھوک لگی ہوئی ہے اور ہمارے پاس کھانا میسر ہے، لیکن ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بھوکا ہے اور کھانے کے ظاہری طور پر اسباب نہیں ہیں کہ اس کو کھانا مل سکے، تو ہم نے اپنی خوراک اس کے حوالے کر دی اور اپنی بھوک کو برداشت کیا ہم نے، تو یہ ایثار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایثار کو بہت پسند کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ایثار کو بیان کیا، اس وصف کو بیان کیا، اور خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی، اور اس تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر جو ایثار کا پہلو آیا، اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو اپنی ضرورت پر، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود اس کے ضرورت مند ہوں، وہ اس کے محتاج ہوں، لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے نزول کا ایک پس منظر بھی ہے، ایک شان نزول بھی ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ ایک صحابی، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کچھ اپنی بھوک کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ موجود نہیں تھا۔ آپ اس کو لے کر صحابہ کرام کے ایک مجمع کے پاس گئے، صحابہ کرام کے پاس گئے، اور آپ نے ان سے کہا کہ آج اس شخص کی کون ضیافت کرے گا؟ چنانچہ ان صحابہ کرام میں ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ ان کو لے کر اپنے گھر گئے، اور اپنی اہلیہ سے جب دریافت کیا اور بتایا کہ یہ مہمان ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مجلس میں فرمایا اور میں ان کو لے کر کے آیا ہوں، تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آج گھر میں بچوں کے تھوڑے سے کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو تم چراغ کو بجھا دینا، مہمان یہ سمجھیں گے کہ میں بھی ان کے ساتھ کھا رہا ہوں،
اور اس طرح سے میں ان کے ساتھ شریک بھی ہو جاؤں گا اور ان کی ضیافت بھی ہو جائے گی۔ یہ عمل ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو کہ اگلے دن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اس عمل سے جو تم نے رات میں کیا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا۔ تو یہ ایثار ہے کہ اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضروریات پر ترجیح دینا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات سیرت میں ملتے ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی میں ملتے ہیں۔ بعض واقعات ایسے ہیں جو سیرت میں بکثرت نقل کیے جاتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں بکثرت ان کی روایات تواتر کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو جنگ یرموک کا واقعہ ہے، جس میں حضرت اکرمہ، حضرت حارث ابن ہشام اور حضرت سہیل ابن عمرو، یہ 3 صحابہ کرام یہ زمین پر گر گئے زخموں کی تاب نہ لا کر کے، اور پیاس کی شدت تھی، ان کو کسی نے محسوس کیا تو لا کر کے حضرت اکرمہ کے سامنے پانی پیش کیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضرت حارث جو ہے وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، غالباً ان کے اندر پیاس کی شدت زیادہ ہے، تو انہوں نے اس صحابی سے اشارہ کیا کہ ان کو دے دو۔ حضرت حارث کے پاس جب پانی گیا تو انہوں نے دیکھا کہ شاید دوسرے صحابی یعنی حضرت سہیل وہ زیادہ پیاسے ہیں، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اس تبادلے کی وجہ سے وہ تینوں حضرات شہید ہو گئے اور تشنگی کے عالم میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی پیاس پر دوسرے کی پیاس کو ترجیح دی۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایثار کی ایک بہت بڑی مثال قائم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس روضے میں مدفون ہیں اس میں آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں۔ ایک جگہ اس میں بچی ہوئی تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جگہ کے لیے خواہش کا اظہار کیا، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس سلسلے میں ایثار سے کام لیتے ہوئے اس جگہ کی اجازت دے دی۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں کہ کوئی سائل آیا اور گھر میں کچھ نہیں ہوا، چھوٹی سی ایک روٹی ہوئی یا چند کھجوریں ہوئیں، ان کو بھی اٹھا کر کے صحابیات نے اس کے حوالے کر دیا اور اپنی کوئی فکر نہیں کی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک سائل ان کے گھر پر آیا تو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ دیکھو کچھ ہو تو اس کو دے دو۔ اس نے کہا خادمہ نے کہ آپ روزے سے ہیں اور افطار کے لیے صرف ایک روٹی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ روٹی دے دو اس کو، وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ پھر لیکن شام ہوتے ہوتے کہیں سے سالن آ گیا، گوشت آ گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خادمہ سے کہا کہ کھاؤ یہ اس سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے ایثار سے کام لیا اور اپنی افطار کی بھی فکر نہیں کی۔ آج کے اس دور میں ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم اپنے مسائل کو دیکھیں، ہم اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ مستقل ایسا ہوتا ہے کہ حالات کا ایسا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ایثار کا مطالبہ کرتا ہے، وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دیں، لیکن انسان اپنی ضروریات پر دوسروں کو کیا ترجیح دے؟ آج صورتحال تو یہ ہے کہ لوگ دوسروں کے واجب حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو میراث میں حق نہیں دیتے جو ان کا حق ہے، جو اپنے بھائیوں کا خیال نہیں کرتے، جو اپنے پڑوسیوں اور اعزاء کا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے۔ ان سے کیا توقع کی جائے کہ وہ کسی اجنبی کے ساتھ، وہ کسی مسافر کے ساتھ، وہ کسی ضرورت مند کے ساتھ ایثار کا معاملہ کریں گے۔ اس لیے اسلام کا یہ تقاضا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کرام کی تربیت ہے، آپ کے ارشادات ہیں،
آپ کی ہدایات ہیں اور آپ نے ایثار کرنے والے کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، اور ہم کو موقع موقع سے ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم کو ایثار سے کام لینا چاہیے۔ ہم جب سفر کرتے ہیں اور ہم کسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی ضعیف، کوئی کمزور، کوئی بیمار، کوئی معمر شخص کھڑا ہوتا ہے، کھڑے کھڑے سفر کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے ایثار کا جذبہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کو ترجیح دیں، اپنے مقابلے میں خاتون کو ترجیح دیں، اپنے مقابلے میں معمر کو ترجیح دیں، ضعیف کو ترجیح دیں، کمزور اور بیمار کو ترجیح دیں، اور اپنی سیٹ کو ہم اس کے لیے پیش کر دیں، یہ قربانی دیں۔ یہ ایک چھوٹی سی قربانی ہے، اور دنیا کے اندر بہت سی بڑی بڑی قربانیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن انسانوں میں ایک قسم وہ ہے جو صرف اپنی ضروریات، اپنے مسائل، اپنی زندگی کو ہی ترجیح دیتا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی ضروریات کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک طبقہ یہ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت کو بھی دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال و اسباب اس کو دیا ہے اس میں سے وہ دوسروں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ اسی کو سخی کہتے ہیں، اسی کو فیاض کہتے ہیں۔ وہ شخص بھی بہت ہی محبوب شخص ہے، بہت ہی اچھا شخص ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت پسند ہے، اور وہ خیر کے کاموں میں حصہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ دیا ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے۔ لیکن یہ انسان کے اوصاف میں آخری درجے کی چیز ہے کہ وہ اپنے پاس مال و اسباب نہ ہوتے ہوئے، یا صرف اپنی ضرورت کا ہی سامان ہوتے ہوئے، وہ دوسروں کا خیال کرے اور دوسروں کو ترجیح دے۔ اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی انسانی خدمت بھی ہے، اور یہ اللہ کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہماری تگ و دو میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے دن رات کے کام میں، ہمارے معاشرے کے اندر ہمہ وقت ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ وہ مسائل ہم سے ایثار کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کو ایثار سے کام لینا ہے۔ اپنے اوپر کس کو فوقیت دینی ہے؟ اپنے بھائی کو دینی ہے، اپنے اعزاء کو دینی ہے، اپنے محلے والوں کو دینی ہے، اپنے ہم وطن کو دینی ہے، اپنے ساتھ سفر کرنے والے کو دینی ہے۔ مختلف موقع آتے ہیں، ان موقعوں پر ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو دوسروں کو کیسے ترجیح دینی ہے، اور ہم اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیں، دوسروں کی ضروریات پر فوقیت دیں۔ یہی ایثار ہے، اور یہ ایثار اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے بھی بہت پسندیدہ ہے، اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کے اندر اس کو برت کر دکھایا۔ اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ ان مثالوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا، اتنے مختصر سے وقت میں چند مثالوں کو بھی نہیں پیش کیا جا سکتا۔ میں نے 2-3 مثالیں پیش کی ہیں، وہ مثالیں ہم سنتے رہتے ہیں، بکثرت ان مثالوں کو نقل کیا جاتا ہے۔ بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کس کس موقع پر ہم سے ایثار کا مطالبہ کرتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ارد گرد، ہمارے سماج میں کون سے لوگ ہماری ضرورت کے، اس کے مستحق ہیں، ہماری امداد کے مستحق ہیں، ہمارے ایثار کے مستحق ہیں۔ ہم کو ان کو ترجیح دینی چاہیے، ان کو فوقیت دینی چاہیے، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو وہی اصل زندگی ہے، اور وہی زندہ رہتا ہے، وہی اس دنیا کے اندر باقی رہتا ہے، اس کی یادیں باقی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کی ضروریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔